جی ناظرین، ہم قصہ بیان ہو رہا تھا بادشاہ اور حسین لونڈی کے عشق کا۔ تو بات یہاں تک آن پہنچی ہے کہ طبیب جو اللہ کی طرف سے ایک طبیب خاص بھیجے گئے ہیں وہ آئے ہیں، تو اب انہوں نے کیا پھر لونڈی کے مرض کی تشخیص کی، یہ ذرا سنتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے۔ بہت شکریہ اجمل شاہین صاحب، یہ ایک خوبصورت کہانی ہے، علامتی ہے۔ اس میں مولانا رومی نے روحانی علاج کی کیفیت کو بتایا ہے، لیکن ڈیٹیل ہے چکے، اس لیے اس وجہ سے کچھ حصے ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جو حصہ ہم شروع کرنے لگے ہیں، اس کا عنوان ہے بردن پادشاہ ان طبیب را جی برسر بیمار تھا حال اورا بے بینت۔ ٹھیک ہے، یعنی بادشاہ کا اس طبیب کو اس مریض کے پاس لے جانا جی تاکہ وہ اس کا حال و احوال جانے ہاں جی اور بیماری کی تشخیص کرے۔ تو شروع ہوتی ہے یہ، چن گزشت ان مجلس و خانے کرم، جب وہ محفل جس میں یہ باتیں پچھلی نشست میں ہم کر چکے، جی جب وہ محفل ختم ہوئی اور وہ کرم کا دسترخوان لپیٹا گیا، جی دست او بے گرفت و برد اندر حرم، تو بادشاہ نے اس حکیم حاذق کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گیا، اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو وہ اندر حرم میں لے گیا، ٹھیک ہے، جہاں وہ حسین لونڈی موجود تھی، بیمار حالت میں، شدید بیمار حالت بیماری میں موجود تھی، شدید ٹھیک ہے، بیماری میں۔ جی ہاں، قصہ یہ رنجور و رنجوری بے خاند، بعد ازاں در پیش رنجورش نشاند۔ ٹھیک ہے، قصہ یہ رنجور یعنی بیمار کی کہانی، قصہ و ہوں رنجوری اور اس کی بیماری کا بے خاند بتایا اسے، ٹھیک ہے، یعنی اس بادشاہ نے وہ لونڈی کی بیماری ہوں اور مرض کی کیفیت بتائی۔ جی اس کے بعد اس نے اس ڈاکٹر کو اس کے پاس بٹھا دیا ٹھیک ہے، کہ اب تم ٹھیک دیکھو ہے، پوچھو، جی رنگ و رو و نبض و کارور بدید۔ دیکھیں مولانا رومی کی وہ جو کمانڈ ہے، ہاں جی ایک جامعہ بیمار کی کلامی باتیں، ہے، بیمار کی باتیں ہیں تو اس کے جو اس زمانے میں ٹھیک ہے، تشخیص کے لیے ہوں ظاہراً ٹیسٹ نما تھے، وہ اس نے بتایا، رنگ و رو و نبض و کارور بدید۔ اس طبیب اور حکیم نے، حاذق طبیب نے اس مریض کا رنگ، چہرہ، اس کی نبض اور اس کا کارورہ دیکھا، ٹھیک ہے، یورن دیکھا، یعنی ہم علاماتش ہم اسبابش شنید، پھر اس سے اس نے اس کی علامتیں، ٹھیک ہے، حقیقت جس کو ہم اب کہتے ہیں نا، سمٹمز، آپ کو پتہ ہے دیہاتوں میں وہ گھر کا بڑا چلا جاتا ہے، بچے بیمار ہوں تو وہ ڈاکٹر کو حقیقت دیتا ہے کہ اس کو یہ کیفیت ہے، کیونکہ کمیونیکیشن کے ذرائع نہیں ہوتے تھے، تو ہمارے بچپن میں ہم یہی دیکھتے تھے کہ ایک آدمی چلا گیا، وہ موبائل فون بھی نہیں ہوتے تھے، وہ حقیقت دے دیتا تھا کہ یہ مسئلہ ہے، فلاں کو یہ ہے، فلاں کو یہ، وہ ساروں کی حقیقتیں دے کے دوائیاں لے آتا تھا۔ ہم علاماتش ہم اسبابش شنید، اس نے اس لونڈی کی بیماریوں کی علامتیں اور یہ بیماری کیوں ہوئی یہ اسباب بھی سنے۔ ٹھیک ہے، گفت ہر دارو کے ایشن کرتا، اس طبیب نے کہا، وہ جو پرانے پہلے والے معالجین اور طبیبوں اور ڈاکٹروں نے جو تیرا علاج کیا ہے، ان عمارت نیست ویران کردہ، وہ علاج نہیں ہے، وہ تو انہوں نے اجاڑا ہے، تیری بیماری بڑھا دی ہے، انہوں نے خراب کی ہے، تیری صحت کی عمارت تعمیر نہیں کی ہے، بلکہ اس کو اجاڑ کر رکھ دیا ہے۔ بی خبر بودند از حال درون، وہ تیرے اندر کے حال سے لا علم تھے، جانتے ہی نہیں تھے تیرے اندر کیا بیت رہی ہے۔ استعیذ اللہ مما یفترون، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ان سے جو بے وجہ کی باتیں، ایسے ہی بے حاصل باتیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دید رنجو کشف شد بروی نہفت، اس طبیب نے اس کی بیماری دیکھی اور چھپی ہوئی چیزیں اس پر عیاں ہو گئی، لیک پنہان کر دو با سلطان نہ گو، لیکن اس نے یہ باتیں چھپا دی اور بادشاہ سے نہیں کہی، بادشاہ کے سامنے ذکر نہیں کیا۔ یہ بادشاہ بیٹھا تھا نا، تو اس نے یہ چیزیں دیکھ لیں اور اس کی بیماری کا پتہ چل گیا اس طبیب کو، لیکن اس نے اس مرحلے پر بادشاہ کو نہیں بتایا۔ وہ کہتا ہے رنجش از سوداؤ، لیکن مولانا بتا رہا ہے کہ کیفیت کیا تھی۔ رنجش از سوداؤ از صفرا نبود، یہ اس کی بیماری ہے، یہ جنون
اور جانڈس اور صفرا کی وجہ سے نہیں تھی. بوئے ہر ہیزم پدید آیت زدود، جب آگ جلتی ہے اس سے ایندھن اس میں جو جل رہا ہے اس کی بو ہے جو وہ دھوئیں سے پتہ چلتی ہے. یعنی دھواں یہ اسمیل کرا دیتا ہے کہ کون سا ایندھن جل رہا ہے. تو اس طبیب کو بھی پتہ چل گیا کہ اندر بیماری کی کون سی آگ جل رہی ہے. تو جس کا اس نے اپنی روحانی اس سے استعداد سے اور اللہ کی توفیق سے پتہ کر لیا. دید از زاریش کو زار دل است، تن خوش است و او گرفتار دل است. دید از زاریش، اس نے اس کی زار و نزار حالت سے دیکھا کہ یہ دل کی بیمار ہے. دید از زاریش، ہاں، اس کی بیماری سے، اس کے حالت سے، کیفیت سے دیکھا اس نے کہ یہ تو دل کی بیمار ہے. تن خوش است و او گرفتار دل است، اس کا جسم ٹھیک ہے، تن جسم خوش است ٹھیک ہے، وہ گرفتار دل است، یہ دل کی اسیر ہے. ادھر مسئلہ پیدا ہو گیا. کہتے ہیں عاشقی پیداست از زاری دل، یہ جو عشق والا معاملہ ہے یہ دل کی فریاد سے نظر آ جاتا. نیست بیماری چو بیماری دل، اور دل جیسی بیماری کوئی نہیں ہے. دل کی بیماری بالکل، اچھا یہ ظاہری بھی عجیب ہے، ہاں باطنی بھی ہو، ہاں یہ جذباتی ہو مسئلہ یا فزیکل ہو، دل کی بیماری کی بہرحال کیفیتیں مختلف ہیں. علت میر کا بھی ہے نا مصرع کہ دیکھا آخر اس بیماری دل نے کام تمام کیا. جی ہاں، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. یہ کہتے ہیں علت عاشق سے علت ہا جداست. یہ جو عاشق ہوتے ہیں ان کی بیماری دوسری بیماریوں سے مختلف ہوتی ہے. اور کہتے ہیں عشق استرلاب اسرار خداست. یہ جو عشق ہے یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں کو بتانے والی آسٹرولیب ہے. یعنی عشق استرلاب اسرار خداست. یہ جو اسرار خدا ہیں ان کو عیاں کرنے والی جو آسٹرولیب ہے وہ عشق ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ساتھ بندہ تعلق کیسا رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مولانا رومی بہرحال بہت گہری باتیں کرتے ہیں سادہ سے لفظوں میں. کہتے ہیں عاشقی گر زین سرو گر زن سرست، کہ عشق اس طرف کا ہو یا اس طرف کا، عشق زمینی ہو یا آسمانی ہو، مجازی ہو یا حقیقی ہو، عاقبت مارا بدن شاہ راہبر است. الٹیمیٹلی ہمیں وہ اس بادشاہ حقیقی کی طرف لے جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں المجاز و کنطرۃ الحقیقت، یہ مجاز ہے جو یہ حقیقت کی پل ہے. الٹیمیٹلی یہاں سے آپ حقیقت تک پہنچ جاتا ہے. ہر چے گویم عشق را شرح و بیان. مولانا رومی ایک بلیغ آدمی تھے، نباز تھے انسان کے مسائل کے، سائیکٹرسٹ تھے، لیکن کہتے ہیں ہر چے گویم عشق را شرح و بیان. میں عشق کی جتنی تفصیل اور تشریح کرتا ہوں چن بے عشق آیم خجل باشن تمام. جب میں عشق کا شکار ہوتا ہوں تو بالکل شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ یہ کیفیت بتائی نہیں. یعنی جب مجھ پر بیتتی ہے تو یہ کیفیت نہیں بتائی جا سکتی. گرچہ تفسیر زبان روشن گر است، اگرچہ آپ زبان سے جو چیز ایکسپلین کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، وہ واضح ہو جاتی ہے. لیکن عشق بھی زبان روشن تر است، لیکن عشق ہے جو یہ بے زبان ہی ٹھیک ہے. یہ بلا بتائے واضح ہو جاتا ہے، اس کو بتانا نہیں پڑا. چن قلم اندر نوشتن می شتافت، چن بے عشق آمد قلم بر خود شکافت. کہتے ہیں یہ قلم ہے نا جو یہ تحریر میں تیزی دکھا رہا، رواں تھا مطالب لکھنے میں، چیزیں لکھنے میں قلم رواں تھا. چن بے عشق آمد قلم بر خود شکافت. لیکن جب یہ عشق کو بیان کرنے میں، عشق کی کیفیات لکھنے میں آیا تو ٹوٹ ہی گیا. یہ بتا نہیں سکتا، بیان نہیں، یہ قلم پہ تاب نہیں لا ہاں. سکا. کہتے ہیں عقل در شرحش جو خر در گل بخفت. شرح عشق و عاشقی ہم عشق گفت کہ عقل ہے نا جو یہ چیزوں کو ایکسپلین کرتی ہے، بتاتی ہے، واضح کرتی ہے. کہتے ہیں عقل در شرحش، چونکہ معاملہ عشق ہے، کہتے ہیں عقل ہے جو عشق کی تفصیل بتانے میں ایسے ہی ہے جیسے گدھا دلدل میں پھنسا ہو. یہ نہیں بتا ہی نہیں سکتی. جو خر در گل بے خفت، جیسے گدھا کیچڑ میں دلدل میں پھنس گیا، سو گیا. شرح عشق و عاشقی ہم عشق گفت، کہ عشق و عاشقی کی تفصیل خود عشق بیان کر سکتا ہے، دوسرا کوئی استعداد، کوئی صلاحیت یہ کام نہیں کر سکتی. ہاں جی.
آفتاب آمد دلیل آفتاب، یہ بتاتا ہے کہ سورج ہے نا جو، یہ خود اپنی دلیل خود ہے۔ سورج نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ روشنائی ہے، وہ سورج ہے، تو سورج کی دلیل خود سورج ہے۔ کہتے ہیں گر دلیلت باید از وی رو متاب، اگر تمہیں سورج کے موجود ہونے کی کوئی دلیل چاہیے تو اسی کو دیکھ، اس سے پھر منہ نہ موڑ، کیونکہ سورج کی روشنی کو دیکھا نہیں جا سکتا، تو پھر اس کو دیکھ سائیکولوجیکلی۔ اگلی قسط میں اب ہم بتائیں گے کہ اس نے پھر اس کا علاج کیسے کیا، اگلے مراحل بتاتے ہیں۔ یہ کہانی لمبی ہے اور خوبصورت کہانی، اور کیا حسین لونڈی جو ہے وہ صحت یاب ہو سکی یا نہ ہو سکی۔ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آ رہا ہے جس میں ہم مثنوی مولانا رومی سبکن پڑھ رہے ہیں، تو آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، اسے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر ہو سکے تو اپنے فیڈ بیک سے بھی نوازیے۔